اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، زیادہ گمان بازی سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اور تم کسی کی جاسوسی نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم تو اس سے گھن کھاتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ الحجرات کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 بڑی اہم نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ زیادہ گمان بازی سے بچا کرو، اس لیے کہ زیادہ گمان بازی بعض گمان گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعضوں کی غیبت نہ کریں۔ یہ 3 حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ہیں۔ چنانچہ زیادہ گمان بازی کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور کسی کی جاسوسی کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور کسی کی غیبت اس کے پیٹھ پیچھے کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان بازی سے بچا کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ گمان بازی سے بچا کرو، بلکہ فرمایا گیا کہ زیادہ گمان بازی مت کیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض گمان ایسے ہیں کہ جن سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض گمان ایسے ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گمان کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ گمان کچھ اندازے گناہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ گمان یعنی کچھ اندازے اس میں گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک قسم کا گمان تو وہ ہے جو اخلاقاً پسندیدہ ہے، اور دین چاہتا ہے کہ یہ گمان کیا جائے۔ مثلا کسی کے ساتھ نیک گمان، یا مثلا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا جن سے آدمی میل جول رکھتا ہے، اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ اچھا گمان رکھنا پسندیدہ عمل ہے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ دوسرا گمان وہ ہے اس سے کام لینے کے لیے، جس گمان کو کام کرنے کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا عدالت جو فیصلے کرتی ہے، اس میں فیصلے وہ اپنے گمان کی بنیاد پر ہی کرتی ہے، اس لیے کہ یقینی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ قاضی عدالت میں اپنے مقدمے کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ گمان غالب کی بنیاد پر کرتا ہے۔ گواہوں کے ذریعے سے جس بات کا اس کو یقین ہو جاتا ہے، اسی سے وہ اپنے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ گمان بھی ضروری ہے۔ گمان کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے تو بدگمانی ہی، لیکن اس کے باوجود بھی ناجائز ہے، اور اس کا شمار بھی گناہ میں نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم کافروں کے تعلق سے یا اسلام دشمنوں کے تعلق سے ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے ان کے بارے میں جو اندازے لگاتے ہیں، ان اندازوں کی بنیاد پر ہم ان کی تحقیق و جستجو کرتے ہیں۔ یہ گمان جائز تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی ناجائز نہیں ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
اس بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجوہات اگر موجود ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کے آثار اور علامتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچ رہا، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچ رہا۔ حالانکہ اس گمان کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک چوتھی قسم گمان کی اور بھی ہے، جو گناہ ہے اور حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا کسی سبب کے بدگمانی کرے یا کسی کے متعلق بری رائے قائم کر لے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدگمانی سے کام کرے جن کا حال ظاہر یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک و شریف لوگ ہیں۔ علماء کے متعلق بدگمانی کرنا، بزرگان دین کے متعلق بدگمانی کرنا، یہ ناجائز ہے۔ یا اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلط خیال دل میں بٹھانا، مثلا کوئی آدمی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھے اور وہ کوئی ایسا کام کرے جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہے، لیکن اس کی حقیقت کا کسی کو علم نہ ہو، اس سلسلے میں اس کی طرف سے بدگمانی بغیر یہ جانے ہوئے کہ سچائی کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس ساری چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ بعض بدگمانیاں حرام ہیں اور بعض بدگمانیاں ناجائز ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اور اچھا خیال کرنا یہ جائز ہے، بلکہ بعض لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ خوشگمانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمان یعنی اندازہ لگانا بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناپسندیدہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، جو آدمی اپنا ہر کام گمان بازی کی بنیاد پر کرتا ہے اور لوگوں سے تعلقات میں گمان اور بدگمانی بار بار سوچتا رہتا ہے، یہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ گناہ بن جاتی ہے۔ لہذا زیادہ گمان بازی سے کام مت لیا کرو۔ اور دوسری چیز بتائی کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے دوسرے کے معاملات کی ٹوہ میں نہ لگو۔ یہ ٹوہ بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے یا بدنیتی کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہوتی ہے، یا محض دوسرے سے خوف کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بہرحال ٹوہ میں لگنا ہر حال میں ممنوع ہے۔ ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ دوسروں کے حالات پر جن پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھود کوریج کرے، ان کو کھوجے کوریدے، جاسوسی کرے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے نجی حالات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے خطوط پڑھنا، کسی کی ڈائری پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں چھپ کر کان لگا کر سننا، پڑوسیوں کے گھر میں یا کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کے خانگی معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اور اس سے معاشرے میں بہت سے فساد رونما ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج میں مت لگا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو لوگوں کو بگاڑ دو گے، یا بگاڑ کے قریب دھکیل دو گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جب کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کی تحقیق مت کیا کرو،
اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک بتایا مجھے لوگوں کے عیوب پر آگاہ مت کیا کرو۔ تو جاسوسی کرنے کی ممانعت افراد کو بھی ہے، اور جاسوسی کرنے کی یہ ممانعت لوگوں کے معاملات کے اندر ان کی جاسوسی کرنے کی ممانعت حکومت کو بھی ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کیا جائے اور برائی سے روکا جائے، لیکن اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کی برائیوں کی کھوج کی جائے یا ان کی ذاتی معاملات کو جانچ کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، بلکہ صرف تعلیم و وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے ان کو سمجھا کر حدیث قرآن کے ذریعے سے انہیں بتایا جائے اور برائیوں سے انہیں روکا جائے، اور اگر کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے تو اس کی کھوج نہ کی جائے۔ حدیثوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا فرمایا ہے کہ لوگوں نے آن کر کسی کی برائی بیان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھ سے لوگوں کی برائی بیان مت کیا کرو، میں لوگوں کو اچھا جانتا ہوں، لہذا کسی کی برائی میرے دل میں مت پیدا کرو۔ چنانچہ جاسوسی کرنا یا لوگوں کی برائیوں کی کھوج کرنا یا لوگوں کو برائی بتانا یا حکومت کے امیر کو یا حکومت کے سامنے کسی کی کمیوں کو بیان کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث میں کہ ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدتهم، ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدتهم، حکمراں جب لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو پھر وہ ان کو بگاڑ دیتا ہے۔ بعض حالات میں بے شک حکومت کو اجازت ہے کہ کسی شخص یا گروہ کے بارے میں اگر وہ بغاوت پر آمادہ ہے یا اسلامی حکومت کو اور حکومت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے تو ان کے حالات کی کھوج کر کے کہ وہ حاصل میں کیا ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تیسرا معاملہ جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وہ غیبت کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے؟ اس کے پیٹھ کے پیچھے کسی شخص کی ایسی بات کو بیان کرنا جو اس کے اندر معلوم ہے، اگر اس کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تو اس کو ناگوار ہو۔ کسی ایسی بات کو بیان کرنا کسی شخص کے پیٹھ کے پیچھے جو اس کے اندر موجود ہے کہ اگر وہ بات اس کے سامنے بیان کی جائے تو اسے برا لگے، تو اس کا نام غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں غیبت کی یہ تعریف دی ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اگر اس کے سامنے وہ ذکر بیان کی جائے تو اسے ناگوار ہو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ حدیث مسلم میں اور حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اور مختلف الفاظ میں یہ تعریف حدیث کی کتابوں میں غیبت کی بیان کی گئی ہے، لیکن غیبت کے سلسلے میں بھی چند صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے مرنے کے بعد یا اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی ایسی ضرورت اگر لاحق ہو جائے جو شریعت کی نگاہ میں صحیح اور ضروری ہے تو پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے۔ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ اس ارشاد میں ناحق کی قید لگائی گئی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، اس میں بغیر حق کی جو قید لگائی گئی ہے کہ ناحق کسی کے عیب کو بیان کرنا،
ناحق کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ شریعت نے ناجائز کیا ہے۔ چنانچہ شرعی ضرورت کے لیے اگر کسی کے عیب کو بیان کیا جائے کہ شریعت کا نقصان ہو رہا ہے، یا کسی کے جان کے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر کسی کی برائی کو بیان کر دیا جائے، کوئی شخص کسی کے قتل کی سازش کر رہا ہے، کسی کو معلوم ہو گیا اور اس نے جا کر اس کو بتا دیا کہ فلاں شخص تمہارے قتل کی سازش کر رہا ہے، اس سے اس کی جان کا تحفظ ہو جائے گا، اس صورت میں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ محض کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا قطعاً ناجائز ہے، اور اس کی کوئی اجازت حدیث پاک میں نہیں دی گئی ہے۔ ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اگلے کسی درس میں غیبت کے تعلق سے پوری بات بیان کریں گے۔ اللہ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو زیادہ گمان بازی سے بچتے رہا کرو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرے کوئی بعضا تم میں سے کسی دوسرے کی۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لے؟ فکرہتموہ، تو تم اس بات کو برا سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور کسی کی غیبت بیان مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، اور زیادہ گمان بازی سے بچتے رہا کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، جو تم سے ہو چکا اللہ اس کو معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ